حضرت بہت سارے لوگوں کا سوال تھا اور بہت سارے لوگوں نے کہا بھی ہے اس کے لیے کہ حضرت صدقہ فطرہ کا پورا کی پوری ویڈیو بنائیں کہ صدقہ فطرہ کون سے لوگوں کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، قیمت کیا رہے گی، تو حضرت بتا دیں کچھ۔ دیکھیں، عید کے دن جو صدقہ عید الفطر دیا جاتا ہے تو یہ اس کا جو دینے کا وقت ہے وہ صبح طلوع ہوتے ہی صدقہ عید الفطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب عاقل بالغ پر یہ واجب ہو جاتا ہے صبح طلوع ہوتے ہی، اور اس کو جو ادا کرنا ہے یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ اس کی جو قیمت ہے وہ کیا رہے گی اور کتنا دیا جاتا ہے، تو عام طور پر جو صدقہ عید الفطر دیا جاتا ہے، فطرہ جو عام طور پر دیا جاتا ہے تو اس کی جو قیمت ہوتی ہے یا تو آپ جو ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ اب آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں، اپنے کسی گاؤں میں ہیں وہاں دیکھ لیں کہ گیہوں کی قیمت کیا ہے اور اسی حساب سے آپ 2 کلو 45 گرام جو گیہوں کی قیمت بنتی ہے آپ اس رقم کو دے سکتے ہیں یا گیہوں بھی دے سکتے ہیں، لیکن رقم آپ دے دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دینا کس کو ہے؟ اب یہ دینا کس کو ہے؟ دینا یہ مسلمانوں کو ہی دینا ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ کسی کافر کو دے دیں، کسی غیر مسلم کو آپ دیں گے تو یہ آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ عید الفطر آپ کو دوبارہ دینا ہوگا اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو دے دیا ہے، لیکن اسے جو دینا ہے مسلمان کو دینا ہے، اور مسلمان بھی وہ مالک نصاب نہیں ہونا چاہیے، مسلمان بھی ایسا ہو جس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، یا کوئی جیسے مثال کے طور پر کوئی بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی اس کا کمانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، تو آپ اسے دیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ معائنہ کریں اپنے آس پاس میں کہ کوئی آپ کے آس پاس میں کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے کہ جس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے اس کا حق زیادہ بنتا ہے کیونکہ وہ آپ کا قریبی ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں، اور صدقہ عید الفطر کے علاوہ بھی اور چیزوں سے اسے نواز دیں تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اور حضرت کیا مدرسے کے اندر دے سکتے ہیں اگر کوئی آس پاس میں نہیں ہے غریب، تو مدرسے میں دے دیں اس کا؟ ہاں، کیونکہ مدرسے میں عام طور پر جو ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کا جو کام چلتا ہے وہ انہی چیزوں سے زیادہ چلتا ہے، کیونکہ بہت سارے اخراجات انہی چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ہمیں مدارس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جیسا آپ کو کوئی ایسا غریب نہیں مل رہا ہے تو سب سے اچھا کام یہی ہے کہ آپ کسی مدرسے میں اپنی اس قیمت کو ادا کر لیں۔ لیکن یہ جو صدقہ عید الفطر دینا ہے 2 کلو 45 گرام، یہ ایک بندے کا دینا ہے، ایک انسان کی قیمت ہے یہ، کم از کم اپنے یہاں پر مراد آباد شہر میں جو اس کی قیمت ہے وہ 50 روپے سے زیادہ ہے۔ جب 50 روپے سے زیادہ اس کی قیمت ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم 60 روپے ایک شخص کی صدقہ عید الفطر دیا جائے۔ اچھا، 5% ہے تو 300 روپے ہو گئے۔ ہاں، تو حضرت جیسے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب کس ٹائم پر پیدا ہوا ہے کہ کب ادا کیا جائے گا؟ جیسے کہ اس ٹائم ہوتا ہے نا کہ اس ٹائم سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا عید الفطر ادا کیا جائے گا۔ دیکھیں، اگر کوئی بچہ صبح طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کا فطرہ دیا جائے گا، اس کا فطرہ دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی کوئی کافر تھا، کوئی غیر مسلم ہے، اب وہ مسلمان ہوا صبح طلوع ہونے سے پہلے تو اس شخص پر بھی صدقہ عید الفطر واجب ہوگا۔ اور حضرت جیسے کہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم صدقہ فطرہ دے سکیں، تو کیا وہ صدقہ فطرہ دے گا؟ نہیں، ایسے انسان پر کیونکہ وہ تو خود لینے کا مستحق ہے تو وہ کہاں سے دے گا؟ تو ایسے انسان پر جس کی استطاعت نہیں ہے، مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہے، تو ایسے شخص کو صدقہ عید الفطر دینا ضروری نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو سب ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے، تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ عید الفطر سے پہلے تمامی حضرات تک یہ درست جانکاری پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔